اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اسلامک ٹاک۔ ناظرین، قرآن حکیم میں حق تعالی نے دنیا انسانی کی ہدایت کے لیے جو مختلف معجزانہ اسلوب بیان اختیار کیے ہیں، ان میں ایک گزشتہ قوموں کے واقعات و قصص کے ذریعے ان کے نیک و بد اعمال کے ثمرات و نتائج کو یاد دلانے اور عبرت و بصیرت کا سامان مہیا کرنے کا ہے۔ قرآن حکیم میں جا بجا ایسے قصص موجود ہیں جو انسانی عقل کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ قرآن پاک کی 50ویں سورت سورۃ البروج کی 4 آیت میں اصحاب الاخدود کا تذکرہ موجود ہے۔ خد یا اخدود کے معنی گڑھے، کھائی اور خندق کے ہیں۔ یہ لوگ کون تھے؟ اس آیت میں اجمالاً کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ناظرین کرام، ان آیات کی تفسیر میں متعدد واقعات نقل ہیں۔ ان میں سے ایک کا تذکرہ مسند احمد، صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں آتا ہے، جسے حضرت صہیب رومی روایت کرتے ہیں۔ 5ویں صدی عیسوی میں حمیری سلطنت پر یوسف بن شراجیل نامی بد باطن شقی القلب اور ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا، جسے دنیا ذو النواس کے نام سے جانتی ہے۔ اس بادشاہ کے دربار میں ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کسی فہیم و زیرک لڑکے کو میرے حوالے کر تاکہ اسے اپنا فن سکھا کر کامل بنا دوں۔ لہٰذا بادشاہ نے عبداللہ نامی ایک لڑکے کو ساحر کے سپرد کر دیا۔ عبداللہ ساحر کے پاس آنے جانے لگا۔ بادشاہ کے محل اور ساحر کے مکان کے درمیان ایک راہب کا ٹھکانہ تھا۔ ایک مرتبہ لڑکا راہب سے ملا اور اس کی باتوں اور طرز عمل سے متاثر ہو کر اس کے پاس آنے جانے لگا۔ یوں اسے دیر ہونے لگی۔ بادشاہ اور ساحر لڑکے کی مسلسل تاخیر پر ناراض ہونے لگے، تو لڑکا یہ عذر اختیار کرنے لگا کہ بادشاہ سے کہہ دیتا کہ ساحر کے یہاں دیر ہو گئی، تو ساحر سے کہنے لگا کہ بادشاہ کے یہاں دیر ہوئی۔ یوں اس نے راہب کے راز کو افشا نہ ہونے دیا۔ ایک مرتبہ لڑکے نے دیکھا کہ ایک درندہ لوگوں کی راہ روکے ہوئے ہے اور لوگوں میں اس کے سامنے سے گزرنے کی ہمت نہیں۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر درندے کو مارا، خدایا اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے اس درندے کو ہلاک کر دے۔ پتھر جانور کو لگا اور وہ وہیں مر گیا۔ لڑکے نے واقعہ راہب کو بتایا تو وہ بولا، بیٹا تم مجھ پر فضیلت لے گئے، ڈرتا ہوں کہیں آزمائے نہ جاؤ۔ لڑکے کی شہرت پھیلنے لگی کہ اسے عجیب و غریب علم آتا ہے۔ اب کیا تھا، اندھے اور جزامی اس کے پاس آنے لگے اور ایمان کی شرط پر فیض پانے لگے۔ بادشاہ کا ایک مصاحب جو نابینا ہو گیا تھا وہ بھی لڑکے کے پاس بینائی لینے پہنچ گیا۔ لڑکے نے اس سے کہا کہ اگر وہ خدائے واحد پر ایمان لے آئے تو وہ اس کے لیے دعا کرے گا۔ درباری ایمان لے آیا، لڑکے نے دعا کی، یوں اسے شفا مل گئی۔ بادشاہ نے جو اپنے درباری کو بینا پایا تو حقیقت پوچھی۔ درباری نے جواب دیا، مجھے میرے رب نے شفا دی ہے۔ بادشاہ نے کہا، تیرا رب تو میں ہوں۔ درباری بولا، نہیں بلکہ پروردگار عالم نے مجھے شفا بخشی۔ بادشاہ نے اسے اذیت میں مبتلا کیا تو اس نے لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ لڑکے کو بلا کر استفسار کیا تو اس نے خدائے وحدہ لا شریک کا فضل کا اعتراف کیا۔ لڑکے کو اذیت دے کر راہب کے بارے میں معلوم کیا گیا اور یوں راہب کو بھی قید کر لیا گیا۔ اب انہیں مجبور کیا گیا کہ دین حق سے پھر جائیں، مگر وہ آمادہ نہ ہوئے۔ بادشاہ نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر اسے شہید کر دیا اور لڑکے کو پہاڑ سے گرانے کا حکم دیا۔ جب سپاہی سے پہاڑ پر لے جا رہے تھے تو لڑکے نے دعا کی، الہی تو ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ اسی وقت زلزلہ آیا اور لڑکے کے سوا سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو مزید غضبناک ہو گیا اور اس مرتبہ لڑکے کو دریا میں پھینکنے کا حکم صادر کر دیا۔ بیچ بنجھار میں پہنچے تو لڑکے نے پھر دعا کی، خدایا مجھے ان سے نجات دلا۔ دریا میں جوش آیا اور لڑکے کے سوا سب غرق آب ہو گئے۔ لڑکا بخیریت بادشاہ کے روبرو پیش ہوا اور یوں مخاطب ہوا، بادشاہ مجھے تبھی مار سکتا ہے اگر میری بتائی ہوئی ترکیب اختیار کرے۔ شہر کی تمام مخلوق کو ایک جگہ جمع کر مجھے ایک سولی پر لٹکا دے، میرے ترکش سے ایک تیر لے اور یہ کہہ کر میرے سینے پر مار، بسم اللہ رب الغلام۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکے کو سولی پر لٹکا کر یہی الفاظ ادا کیے، لڑکے کو تیر مارا، لڑکا تیر کھا کر مر گیا۔ مخلوق نے دیکھا تو پکار اٹھے، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام۔ یوں تمام رعایا ایمان کی دولت سے فیضیاب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ درباری کہنے لگے، جس کا خوف تھا وہ ہو گیا، سب صاحب ایمان ہو گئے۔
پھر کیا تھا، بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، حکم دیا کہ ہر محلے اور کوچے میں خندقیں کھودو اور ان میں خوب آگ دہکاؤ، پھر سب لوگوں کو جمع کرو اور اعلان کر دو کہ جو دین حق سے باز نہ آیا اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، لوگ تھے کہ جوک در جوک جمع ہوتے رہے اور پروانہ وار آگ میں ڈالے جاتے رہے۔ بادشاہ اور مصاحبین مسرت سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت لائی گئی جس کی گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا۔ ماں بچے کی وجہ سے جھجکی تو وہ بچہ بولا، ماں صبر سے کام لے، بے خوف خندق میں کود جا، اس لیے کہ بلا شبہ تو حق پر ہے اور یہ ظالم باطل پر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے میں 20,000 کے قریب اہل ایمان شہید ہوئے۔ ناظرین کرام، اس آیت کی تفسیر میں چند دیگر واقعات بھی ہیں جنہیں ابن کثیر اور محمد بن اسحاق نے نقل کیا ہے۔ ویڈیو کی طوالت کے پیش نظر انہیں آئندہ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔